بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ فرض، واجب، سنت، مستحب، مندوب، نفل، مباح، مکروہ، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، حرام، یہ ٹرمز، یہ اصطلاحات آپ نے سنی ہوں گی، لیکن ان کا صحیح مفہوم جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے روزمرہ کے اعمال کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہوتا ہے۔ ہمیں کون سے اعمال پہ بہت زیادہ پابندی کرنی ہے اور ان کا اہتمام کرنا ہے، کن اعمال میں ہمیں گنجائش ہے، کن اعمال سے بچنا بہت ضروری ہے، کن چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، یہ سارا کچھ معلوم ہوگا ان چیزوں کے مفہوم کو سمجھنے سے۔ اچھا، یہ ٹرمز اور اصطلاحات جو ہیں یہ فقہا نے، علماء دین نے عوام کی آسانی کے لیے بنائے ہیں تاکہ انہیں دین کے معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلا معاملہ ہے فرض۔ دین کی اصطلاح میں، فقہ میں، فرض اس چیز کو کہتے ہیں جو قرآن کریم کی قطعی دلیل یا صحیح متواتر حدیث سے ثابت ہو اور اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہو، اس کو پورا کرنا، اس کو ادا کرنا لازمی ہو، اسے بلا عذر چھوڑنے پر گناہ ہو، اور اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج سمجھا جائے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور بہت سارے فرائض ہیں۔ پھر ہر عمل کے اندر بھی فرائض ہیں، جیسے نماز کے لیے بھی کچھ فرائض ہیں۔ تو فرض جو ہے وہ ایک ایسا حکم ہوتا ہے کہ جس کو کرنا ضروری ہے اور اس کا منکر کافر کا سمجھا جاتا ہے اور اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی اس کو بغیر عذر ترک کرے گا تو وہ فاسق و گناہ گار کہلائے گا۔ دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے واجب کی، اور یہ اصطلاح احناف کے نزدیک ہے۔ واجب فرض کے قریب ایک عمل ہے جس کا کرنا ویسے ہی ضروری ہے احناف کے نزدیک جیسے فرض کا۔ صرف فرق یہ ہے کہ واجب جس دلیل سے، قرآن کی جس آیت یا حدیث سے ثابت ہے، وہ اتنی قطعی اور اتنی متواتر حدیث نہیں ہے کہ جتنی کہ فرض کے لیے ہے۔ اس لیے واجب کے منکر کو کافر نہیں سمجھا جاتا، اسے فاسق گناہگار سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی پابندی احناف کے نزدیک اسی طرح ہی ضروری ہوتی ہے جس طرح فرض کی۔ تو واجب جو ہے یہ فرض کے قریب ترین، لیکن درجے میں احناف کے نزدیک فرض سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے اہم، وہ ہے سنت۔ سنت کا لفظ محدثین کے نزدیک، یعنی جو حدیث نقل کرنے والے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر۔ تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی یا کوئی عمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کہا جاتا ہے۔ تو محدثین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یعنی بات، فعل یعنی کام، اور تقریر یعنی کسی عمل پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اختیار کرنا، یہ حدیث کہلاتی ہے۔ جبکہ فقہ کے اندر سنت سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور ان کی ترغیب بھی دی ہو، ان کے کرنے پہ ثواب ہو اور نہ کرنے پر ملامت کی جائے، یعنی اسے برا سمجھا جائے۔ اب سنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ، ایک غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ ہے جس کی تاکید بہت سخت ہو، جس کو کرنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی پابندی کی ہو اور اسے اہتمام سے کرنے کا کہا ہو، جیسے اذان دینا، نماز سے پہلے اذان دینا، باجماعت نماز پڑھنا، اور اس کو بلا عذر چھوڑنے والے کو ملامت کی جائے گی۔ لیکن جو غیر مؤکدہ ہے، یہ وہ سنتیں ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا، کبھی ترک کیا، اور اس کے کرنے پہ ثواب ہے اور نہ کرنے پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے جسے ہم مستحب کہتے ہیں۔ مستحب، نفل، مندوب، یہ تینوں ایک چیز ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کو کرنے پہ ثواب اور نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں۔ اشراق کی نماز پڑھنا، چاشت کی نماز پڑھنا، فرائض کے بعد یا فرائض سے پہلے کچھ نوافل پڑھ لینا، یہ سب مستحب یا نفل یا مندوب کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مباح۔ مباح وہ کام ہے کہ جس کے کرنے پہ نہ ثواب اور نہ چھوڑنے پہ کوئی گناہ، جن میں افعال حسیہ آتے ہیں، یعنی وہ کام جو ہم اپنی عام ضرورت کے لیے کرتے ہیں، گھڑی پہننا، موبائل کا استعمال اگر اس پہ کوئی ناجائز کام نہیں ہو رہا، پنکھا استعمال کرنا، بجلی کا استعمال،
اچھا کپڑے پہننا، جوتے پہننا۔ اب اس مباح کے اندر پھر تھوڑی سی تشریح ہے کہ اگر کوئی مباح عمل کسی نیکی کی نیت سے کیا جائے تو اس پہ ثواب ہو جاتا ہے۔ جیسے گھڑی کا استعمال اس نیت سے ایک بندہ کرتا ہے خریدتے وقت بھی کہ میں اس سے انشاءاللہ نمازوں کے اوقات کی پابندی کروں گا، اور اسی طریقے سے لباس کو سطح ڈھانپنے کے لیے اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اور سنت کے مطابق لباس بناتا ہے تو لباس پہ اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ تو مباح تب تک مباح ہوتا ہے کہ جب تک اس میں کوئی نیت شامل نہ ہو، لیکن بعض اوقات مباح گناہ یعنی بظاہر وہ مباح چیز ہوتی ہے لیکن اس کی نیت غلط ہوتی ہے تو وہ پھر گناہ کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو مباح تب تک مباح ہے جب اس میں کوئی نیت نہیں ہے، جب نہ اس میں کوئی نیکی کی نیت ہے نہ اس میں کوئی بدی کی نیت ہے، عام یوز کے لیے کر لے، پکوڑے پکا کے کھا رہا ہے، کوئی نیت نہیں کی، مباح کام، نہ ثواب نہ گناہ۔ اس کے بعد یہ زیرو پوائنٹ سمجھیں، یعنی اوپر کا جو کام تھا وہ سارا ثواب والا تھا، فرض، واجب، سنت اور مستحب، یہ سب پہ ثواب ہوتا تھا۔ مباح بالکل زیرو پوائنٹ ہے، اس پہ نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ اب نیگیٹو طرف آ گئے، اس کے بعد کے جو چیزیں ہیں وہ ممنوع چیزیں ہیں، منع چیزیں ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے مکروہ۔ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ مکروہ اصل میں عربی میں کہتے ہیں جس سے کراہت ہو، ناپسند ہو، نہیں کرنا۔ تو مکروہ تنزیہی وہ ہے جس کی ممانعت ہلکی ہے، جس سے منع کیا گیا ہے لیکن بہت زیادہ تاکید سے منع نہیں کیا گیا، اور مکروہ تحریمی وہ ہے جس سے سختی سے منع کیا گیا۔ جیسے ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا، اگر کسی نے رکھنا ہو تو اس کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ ملا لے، لیکن اگر ایک بندہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو یہ صرف مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن ناپسند ہے۔ جیسے بندہ کہتا ہے یار شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اس پر گناہ نہیں ہے لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور مکروہ تحریمی کیا ہے کہ جس کو کی ممانعت ذرا شدت سے ہو لیکن بالکل حرام نہ ہو، وہ حرام سے کم لیول کا ہو، یعنی سمجھے کہ واجب کے مقابل میں چیز ہے کہ جو بھی واجب کام کو چھوڑے گا سمجھو اس نے مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا۔ جیسے وتر نماز کو چھوڑ دینا، اب وتر نماز جو عشاء کی ہے وہ احناف کے نزدیک واجب ہے، تو جو وتر کو چھوڑے گا وہ یہ مکروہ تحریمی عمل ہوگا۔ تو جو وجوب جتنی واجب چیزیں ہیں ان کا چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی مکروہ تحریمی کی ممانعت وہ مکروہ تنزیہی سے زیادہ ہے، لیکن یہ بالکل حرام نہیں ہوتا۔ ہاں، اور اس کا جو ارتکاب ہے وہ باعث گناہ ہے، اس پہ گناہ ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ آخری درجے کی چیز ہے حرام۔ حرام وہ چیز ہے جس کی قرآن و حدیث میں صراحتاً ممانعت ہے، شراب پینا، خنزیر کا گوشت کھانا، یعنی وہ چیزیں کہ جن کی قرآن کی صریح نص سے، آیت سے یا کسی متواتر حدیث سے اس کو بالکل منع کر دیا گیا ہے، اس کا ارتکاب کرنا گناہ ہے، اور اس کو حرام نہ ماننے والا کہ یہ حرام ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے حرام، تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ جیسے فرض کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس طرح حرام کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے شراب پینا حرام ہی نہیں ہے، میں نہیں مانتا کہ شراب پینا حرام، یا خنزیر کا گوشت کو حرام ہی نہیں سمجھتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ایک بندہ حرام کو حرام سمجھتے ہوئے کرتا ہے اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، تو وہ فاسق ہے، گناہگار ہے، لیکن اگر اس کو وہ حرام سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کا عقیدہ ہی اس کی حرمت کا نہیں ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی اور حرام، جس کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اور پھر ان کی ترتیب وار ہر عمل کا حکم معلوم کرے کہ کون سا عمل کا کیا حکم ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ ہم من عمل کر سکیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم۔